الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ تو 8ویں پارے کے شروع میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اگرچہ مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے شروع کر دیں، تو یہ ایسے ضدی اور انادی لوگ ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی مخالفت، ان کے استہزاء اور ان کے انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، اور جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ لہذا اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت کیا ہے کہ اکثر کی رائے کا اعتبار ہے۔ مغربی جمہوریت کے اندر اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اکثریت نے ایک بات مان لی ہے تو اسی کو وہ قبول کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں اور وہ بات ایسی ہو جو کتاب اور سنت کے واضح احکامات کے خلاف ہو، تو ان کے اس اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر مشرکین کی مختلف حماقتیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور جانوروں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جانوروں کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا حصہ ہے، اور پھر اپنے جو شرکاء تھے، اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، ان کا حصہ بھی نکال لیتے تھے۔ تو پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے، اپنے شریکوں کے حصے کو اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تھا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری حماقت ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بیان کی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر اور عار کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ تو عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود جو ہے یہ باعث عار نہیں ہے اور نہ ہی فقر اور غریبی لانے کا سبب ہے۔ مشرکین اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ مشرکین کی تیسری حماقت جو ہے قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص ہے کہ یہ فلاں فلاں جانور ہیں، یہ ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کے لیے ذبح کریں گے، ان کے لیے ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں۔ بعض وہ تھے کہ جن پر وہ خود سوار ہوتے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جن پر سوار ہونا اور ان سے بھی فائدہ، کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا وہ حرام سمجھتے تھے کہ جانور ہیں، بس ان کو آزاد چھوڑ دو، ان سے ہم جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے وہ بتوں کے نام ذکر کرتے تھے، اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس کے بعد چوتھی حماقت مشرکین کی یہ بتائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے تو حلال سمجھتے تھے لیکن عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے پھر مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یہ غلط حماقتیں بیان کی اور اس کے بعد ان کی تردید فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں
کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے سامان لادنے کے لیے اور گوشت اور دودھ کے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے بڑے مختلف قسم کے جانور انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ جن آیات مبارکہ کے اندر انسان کو 10 وصیتیں فرمائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 10 وصیتیں فرمائی ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور کسی صورت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، توحید اختیار کی جائے، شرک سے بچا جائے۔ دوسری وصیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اپنی زبان اور عمل سے والدین کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زمانہ جاہلیت میں تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور اولاد کو ننگ و عار سے قتل کرنا یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جائے، بلکہ آج کل بچوں کی پیدائش کے جو جدید طریقے نکالے گئے ہیں بچوں کی پیدائش کو روکنے کے، اس میں بھی بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو اسی آیت کے حکم کے اندر آتے ہیں، اپنی اولاد کو قتل کرنے کے حکم کے اندر آتے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب بچے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کا سلسلہ وہ بند کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپریشن کروا دیتے ہیں، عورت کا آپریشن کروا دیتے ہیں، جس سے بچہ دانی جو ہے وہ نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہ اسی آیت مبارکہ کے حکم کے اندر آتا ہے۔ اگر اس نیت سے وہ لوگ کرتے ہیں کہ اور اولاد نہ ہو، اگر اولاد زیادہ ہوگی تو ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، تو یہ بالکل اولاد کو قتل کرنے کے حکم کے اندر ہے اور وعید کے اندر شامل ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت کو ایسی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس مزید اولاد ہوئی تو عورت کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہے اور بہت سارے طریقے ہیں پرہیز کرنے کی، آپریشن کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح وقفہ کرنے کی اجازت اس صورت کے اندر ہے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے، اور جو ہے عورت کی صحت بھی کمزور ہے تو اس لحاظ سے تو وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن اولاد کا سلسلہ بالکل بند کرنا اس خوف کی وجہ سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، تو یہ جو ہے وہ غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھی وصیت ان آیات مبارکہ کے اندر یہ کی گئی کہ ہر قسم کی فواحش اور برائیاں جو ہے اس سے منع کیا گیا، یہ حرام ہے، چاہے وہ برائیاں جو ہے وہ خفیہ طور پر ہوں یا اعلانیہ طور پر ہوں۔ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے، ان آیات مبارکہ کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور جب وہ یتیم بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح ناپ تول کو پورا رکھا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا دشمن ہی کیوں نہ ہو، سب کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد نویں وصیت یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اور دنیا کے اندر انسان اللہ کا نائب ہے، تو اس عہد کو انسان پورا کرے۔ اور اس کے بعد 10ویں وصیت یہ ہے کہ صراط مستقیم کا اتباع کرے، اور جو گمراہ کن راستے ہیں مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری نماز، میری عبادات سب خالص اللہ کے لیے ہیں، اور ان اعمال سے صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہے۔ تو سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن کافر نیک اور بد اس کے اندر فرق ہو جائے کہ کون نیک ہے
اور کون بدکار ہے، کون اللہ کا فرمانبردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے، اسی ابتلا اور آزمائش کے لیے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی جو ہے وہ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت انسانوں کو عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا ذکر ہے کہ کیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ورغلا کر جنت سے نکلوا دیا، اور کیونکہ شیطان جو ہے ابلیس وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ میں ہر وقت رکاوٹ ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اور انسان کے ساتھ جو شیطان کا ٹکراؤ ہے اس کی ابتدا اسی واقعے سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت سے ابلیس کی اور انسان کی مخالفت شروع ہو گئی، اور ابلیس اور شیطان کی اس مخالفت کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سورہ اعراف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں سے خطاب کیا ہے، یا بنی آدم کے لفظ سے، اور یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ اور کسی صورت کے اندر نہیں ہے۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے، حسن کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنہ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھائے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب کس لیے کیا گیا کہ شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے، اور شیطان کی ملمسات باتیں سن کر انسان جو ہے اس کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ وہ ایسا چلاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے۔ شیطان دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور شیطان ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیرخواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق اور باطل کو حق اور شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا بڑا فن آتا ہے۔ یہ 4 آیات ہیں، یا بنی آدم سے اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ مسلسل پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے اور ان کے ستر کھلوا دیے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راستے پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان کے اندر فرق کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج ہم مغربی میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ بے حیائی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اور عورت کی آزادی کے نام پر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کی فضا عام کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے، اور ان 4 نداؤں کے ذریعے جو ہے انسان کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ حیا کا لباس اختیار کیا جائے اور بے حیائی کے لباس سے بچا جائے، تقوی کا لباس اختیار کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہم دیکھیں کہ اللہ ہم سے کون سا لباس چاہتے ہیں۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے،
اور اپنے اس کبھی عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال جو برے اعمال تھے اس کے بارے میں خود ہی حجتیں پیش کرتے تھے، اور وہ کہتے، ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں تو ہم بھی کریں گے، اور بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر مشرکین کے ان غلط دعووں کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے، زندگی کے تمام جائز مطالبات جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پورا کرتا ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے کہ آپ لباس اتار کے بیت اللہ کا طواف کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ حلال چیزوں کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ کے جو ہے ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بڑے صحابہ ہیں، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کی عبادت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے اہلیت تک کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ہے کہ تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے پروردگار کا حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان سچی بات کہہ رہا ہے کہ ان تمام اہل حق کے حقوق جو ہے ان کو دیے جائیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیا کو بالکل ترک کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنا یہی بندگی ہے۔ 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر اور نظر، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کفر اور تکبر کی راہ، کچھ ایک گروہ جو ہے وہ کفر اور تکبر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہے، جن کا ٹھکانہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جہنم ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے ایمان اور اطاعت کے راستے پر چلنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس پارے کے رکوع نمبر 11 اور 12 کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر جنتی اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 12 اور 13 کے اندر جنتی اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے، جنتی اور جہنمی آپس میں باتیں کریں گے۔ اہل جنت جو ہے وہ دو دوسروں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ جنتی جو ہے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں کا یقین آیا کہ نہیں آیا۔ تو جہنمی جو ہے وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا، اللہ کے وعدے برحق تھے۔ اور دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے، جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے اور اس سے پریشان ہوں گے، تو جنتیوں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے، جنتیوں کے سامنے سوال کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، ہم بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں، لیکن ان کا یہ سوال بیکار ہوگا۔ اور یہ مکالمہ اس پارے کے 12 اور 13 رکوع میں ہے، اور اس کے بعد پھر اصحاب اعراف کا ذکر بھی ہے۔ اعراف ایک تیسرا گروہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تو تھے، ایمان والے تھے، لیکن ان کے اعمال بہت کم تھے، دوسرے جنتیوں سے ان کی نیکیاں بہت کم تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ گئے، اور انہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے، وہاں ٹھہرایا جائے گا، اور وہ انتظار میں ہوں گے پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخر کار ان کو اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان اصحاب اعراف اور دوزخ کے درمیان میں مکالمہ ہوگا۔ یہ مکالمہ بھی اسی سپارے کے 13 رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آخر کے اندر جو ہے اللہ کی قدرت کے دلائل بتائے گئے ہیں، 3 قسم کے دلائل اللہ کی قدرت کے ان آیات مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔
تہ بتہ 7 آسمانوں کا کھڑا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے ہیں، جو اللہ کی عظمت اور قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر رحمان کا عرش جو ہے وہ بہت وسعت رکھتا ہے کہ ان آسمانوں سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور پھر اللہ کی کرسی ہے۔ اور تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی وہ سورج، چاند اور ستاروں کا اور ان سیاروں کا بنانا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہیں، اور مدار کے اندر اپنے اپنے مدار میں ہر چیز گھوم رہی ہے، اور اتنی بڑی فضا کے اندر کہ یہ ہوا کا ایک سمندر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام سیارے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، اور ہر چیز کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کر رہا ہے۔ اور یہ دلائل پیش کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء کرام کا تذکرہ اس سپارے کے اندر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام، حضرت ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخری قصہ جو ہے شعیب علیہ السلام کا ہے۔ تو ان قصوں سے بھی بہت ساری حکمتیں مقصود ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا مقصود ہے، متکبر لوگوں کا برا انجام اور نیک لوگوں کا اچھا انجام بتانا مقصود ہے، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ ضرور حاصل کریں گے۔ اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا مقصود ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ تاریخ کے گم شدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ پرانے زمانے کے ایسے واقعات جو زمانے کے علماء بھی نہیں جانتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے تھے۔ اور انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کرنا ان واقعات سے مقصود ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ جو قرآن تعلیمات کو سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا اور قرآن کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ مشعل راہ بنائے گا، تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس قوم کے لیے، اس شخص کے لیے جو قرآن تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان آیات مبارکہ کی سمجھ نصیب فرمائے۔